مدنی کمیٹی کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں جو کل کٹک سے جب واپسی ہو رہی تھی آپ کے گوپال پور کی سرزمین کے لیے تو میں راستے میں پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اسٹیٹس بھی لگایا، اسے بہت زیادہ وائرل ہوا۔ لیکن آئیے ان سامعین کے درمیان پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گوپال پور یہ جتنی کمیٹی والے ہیں اپنی محبتوں سے کس طرح نوازتے ہیں۔ کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کریں گے آپ لوگ کہ بلند عشق کا مینارہ کر کے چھوڑیں گے، بلند عشق کا مینارہ کر کے چھوڑیں گے، ارے رخ حیات کو تابندہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور بتا دیا ہے یہ نوجوانان گوپال پور کی کمیٹی نے، ارے رسول پاک کا ہم جلسہ کر کے چھوڑیں گے، کہ بتا دیا ہے یہ نوجوانان گوپال پور کی کمیٹی نے کہ رسول پاک کا ہم جلسہ کر کے چھوڑیں گے۔ کل تمام لوگوں نے، تمام کمیٹی والوں نے الف سے یا تک کی فرمائش کی تھی، ہے کیا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ ارے جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، ارے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی؟ الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خا سے ختم الرسل نبی، دال سے دلوں کی جان نبی، را سے رہبر ہر حال نبی، زا سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، میرا شین سے ہے شافی بھی نبی، سات سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، زو سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق بھی نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، میرا قاف سے کعبہ نبی نبی، پورا مجمع مل کر کہے نبی نبی، کہ میرے قاف سے قبلہ نبی نبی، میرا قاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا میں نبی، میم سے محمد پاک نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرے والضحا نبی، یا سے ید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کہ ادب کے میں قدے میں جامع جم ٹوٹے پڑے ہوں گے، ارے تمام الفاظ عاجز اور بھرم ٹوٹے پڑے ہوں گے، اما آسان نہیں ہے نعت شاہ انبیاء لکھنا، ارے سمندر سوکھ جائیں گے قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ میرے دوستوں میں شکر گزار ہوں جناب یہ گوپال مدنی کمیٹی گوپال پور والوں کا کہ انہوں نے آج ایک ایسے مقرر کا انتخاب کیا ہے جو دوستوں بعض مقرر ایسے ہوتے ہیں جو جسم و جثہ کے اعتبار سے خطیب نہیں لگتے، لیکن الحمدللہ یہ مدنی کمیٹی والوں نے ایک ایسے خطیب کا انتخاب کیا ہے جو دوستوں جو اپنے لہیم شہیم جسم کے اعتبار سے، پوشاک کے اعتبار سے الحمدللہ اپنے فیلڈ کا تعارف بڑی آسانی سے کروا دیتے ہیں۔ یہ نام کوئی اور نہیں بلکہ جناب حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی دوستوں اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، جن کے خطاب سے ہم لوگ مستفیض ہوئے تھے، انشاءاللہ آج ان کا بھی خطاب ہونا ہے جناب دل خیر آبادی صاحب کے بعد انشاءاللہ۔ آئیے اب میں بڑی تیزی کے ساتھ مداح رسول، باغ طیبہ کے پھول محفل کو کر دیتے ہیں کول، اب آ رہے ہیں غلام رسول، نعت پڑھنا ہے جن کا اصول، جناب دل کو کر لیجئے قبول۔ اب آئیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب دل خیر آبادی صاحب کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم ان چار مصروں کے ساتھ، کہ ان مصروں کے ساتھ کہ سکوت حرف کو جو اشعار میں اڑان دیتا ہے، یہی وقت میں لے رہا ہوں آپ کا، اس کے بعد میں بیٹھ کے نظامت کروں گا، ہے کہ نہیں؟ کم سے کم ابھی کھڑا ہوں تو کم سے کم آپ لوگ بول کر سنیں، کہہ دیجئے ایک بار مچل کے سبحان اللہ، کہ سکوت حرف کو
جو اشعار میں اڑان دیتا ہے، ارے وہی نعت شہ کونین سے اذان دیتا ہے۔ اور تیرا سخی تیرے ہر شعر کے بدلے دل جنت میں عالی شان مقام دیتا ہے۔ اور میں بے بساط نقیب تجھ پہ کیا نثار کروں، تیری آواز پہ تو پورا اڑیسہ جان دیتا ہے۔ مائک پر حضرت شعبان دل خیر آبادی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ نے کہا کہ پورا اڑیسہ جان دیتا ہے۔ میڈیا والوں سے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اب جو پڑھوں تو ہیڈنگ نہ بنا دے کہ جان لیوا شاعر۔ بہرحال آج بہت مہذب طریقے سے آپ نے اشعار کا استقبال کیا ہے۔ میں بھی بڑا شریف بن کے پڑھ رہا تھا اور پوری شرافت آپ کی میں نے دیکھ لی۔ آئیے ابھی جو گفتگو حضرت فرما رہے تھے ہجرت کے حوالے سے، وہیں سے 4 مصرے سے اپنی شاعری کا سفر شروع کرتا ہوں۔ اور اس میں اذان پہ جو آپ آج پابندی ہے، دل خیر آبادی کا شعر بہت پہلے کا ہے، یہ شعر آپ سنیے گا، رفتہ رفتہ انشاءاللہ ایک نظم تک پہنچنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں گوپال پور ردیف پر شعر پڑھوں تب واہ واہ کریے۔ شعر اگر سچا ہو تو آپ کی تائید بھرپور ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت اسٹیج پہ تشریف فرما ہے جن کو میں آپ کے اڑیسہ میں نہیں بلکہ اڑیسہ سے ہٹ کر کے دوسرے صوبوں میں مرکز عقیدت کا وہ پھول جو الحمدللہ اڑیسہ سے نکل کر پورے ہندوستان میں اپنی خوشبو بکھیر رہا ہے، میری مراد حضرت مفتی نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم سے ہے۔ انشاءاللہ 4 مصرے سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، مگر ایک گزارش کروں گا، بہت مائک لے کر کے یا ادھر ادھر کود کاد کے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا آپ کی سبحان اللہ مل جائے تو انشاءاللہ بھرپور خدمت کروں گا۔ بولیں گے سبحان اللہ؟ اس لیے کہ یہاں پہ کئی میڈیا کے لوگ ہیں، نام ذہن سے اتر گیا، مگر ایک میڈیا کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں میں، RK مشاعرہ میڈیا۔ دل خیر آبادی 4 مصرے پیش کرتا ہے، بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار پیشگی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور چمپارن سے آئی ہوئی وہ عظیم شخصیت، الحمدللہ کل تو آپ نے سماعت کیا ہے، بہت ہی عجیب شخصیت ہے، گونگے سے بھی سبحان اللہ کہنے والے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں تو ان سے چھوٹا ہوں، میں مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ ہجرت کی شب ہجرت کی شب، ہجرت کی شب، ہجرت کی شب، ہجرت کی شب غار میں میرے، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا، اپنا اپنا کام کیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کہ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا۔ اب ایک مصرع آ رہا ہے، وہ حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم ہو، چاہے حضرت مولانا مفتی تحمید صاحب دامت برکاتہم ہو،
چاہے دیگر علماء اکرام، انشاءاللہ ایک ایک علماء تڑپ اٹھیں گے. ملاحظہ فرما لیں. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا، اپنا اپنا کام کیا. کہ ہوگی، سنیے گا، کہ ہوگی نماز حرم میں کہہ دو، ارے مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے ہوگی اذان، ہوگی نماز حرم میں کہہ دو، مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے ہوگی نماز حرم میں کہہ دو، مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے ہوگی نماز حرم میں کہہ دو، ہوگی نماز حرم میں کہہ دو، مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. تھا جو عمر اسلام کا دشمن، اس نے قبول اسلام کیا، اس نے قبول اسلام کیا. تھا جو عمر اسلام کا دشمن، اس نے قبول اسلام کیا، اس نے قبول اسلام کیا. تھا جو عمر اسلام کا دشمن، اس نے قبول اسلام کیا، اس نے قبول اسلام کیا، اس نے قبول اسلام کیا. شکریہ، جزاک اللہ. آئیے حضرات، اب کبھی اذان پہ پابندی، کبھی کسی طریقے کی پابندی. ایک مطلع، ایک شعر اور پیش کرتا ہوں اور اکساتا ہوں آپ کو. ایک نظم مجھے اصل سنانا ہے. گوپال پور کا مزاج میں جانتا ہوں. یہ لوگ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ، دیکھیے ابھی اندازہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا. یہ مطلع حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے. یہ آج ہی نہیں، 1400 سال پہلے سے ابھی حضرت فرما رہے تھے. ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام مٹانے کا، اسلام مٹانے کا، اسلام مٹانے کا جو ماحول رہا ہے، اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے. اسلام مٹانے کا، اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے، معمول رہا ہے، معمول رہا ہے. اسلام مگر آج بھی پھل پھول رہا ہے، اسلام مگر آج بھی پھل پھول رہا ہے. تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا کہ بٹن قاعدے سے نہیں کام کریں، تو جان رہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگ رہی ہے. بغیر لاؤڈ اسپیکر ہی کا آپ نعرے تکبیر لگا سکتے تھے. پھر شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے، معمول رہا ہے. اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے، معمول رہا ہے، معمول رہا ہے. اسلام مگر آج بھی پھل پھول رہا ہے، اسلام مگر آج بھی پھل پھول رہا ہے. اسلام مگر آج بھی پھل پھول رہا ہے. اب ایک شعر مدنی کمیٹی کی جانب سے تمام آقا کے چاہنے والوں کی نظر حضرت مفتی نقیب الامین صاحب. یہ شعر دیکھیے گا کہ سنتا ہوں کہ کرتا ہے وہ، سنتا ہوں کہ کرتا ہے وہ
कसरत पे बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज, कि सुनता हूँ कि करता है वो कसरत पे बहुत नाज, कि सुनता हूँ कि करता है वो सुनता हूँ कि करता है वो कसरत पे बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज। वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है, वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है, वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है, वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है। उड़ीसा वाले, मैं हकीकत में बतलाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ कि उड़ीसा में अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहमान नवाजी है, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी नहीं है। बतलाइए, मैं जब दूल्हा बना था तो 1-1 रुपये की माला वाला पहना था। आज के 26-27 साल हो गया मेरी शादी हुए, खुदा की कसम 1-1 रुपये का माला, और उसमें वो भी लावा हुआ डाला था, मगर वाह रे 100-100 के नोट के माला पहनाने वाले।